اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں نماز سے متعلق چند جو جدید مسائل ہیں وہ بیان کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو پہلا سوال ہے، کیا عورت پبلک میں نماز پڑھ سکتی ہے یا گاڑی میں اگر پڑھ لے؟ تو اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی سب سے بہتر مسجد ان کے گھر کے اندر کی کوٹھری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے تمہاری عورتیں رات کو مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں اجازت دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، لیکن انہیں چاہیے کہ سادگی کے ساتھ آئیں۔ مذکورہ روایات کی روشنی میں عورت کے لیے افضل چھپ کر نماز پڑھنا ہے۔ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو مسجد اور پبلک مقام پر پڑھ سکتی ہے، مردوں سے علیحدہ کسی کونے میں کوشش کرے۔ اگر پبلک مقام پر مناسب جگہ نہ ہو تو گاڑی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ، اگر بیٹھنے کی ہمت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ۔ لہٰذا گاڑی میں بوجہ مجبوری سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور فقہی اصول بھی ہے کہ مجبوریاں پابندیوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرض نماز میں طاقت شرط ہے، لیکن عذر کی وجہ سے شرط استطاعت ساقط ہو گئی۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ جیسے آسانی ہو نماز پڑھے۔ بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ریل گاڑی وغیرہ میں نماز کا کیا حکم ہے؟ السید سابق مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نمازی اپنے حسب حال آسانی کے مطابق بحری اور ہوائی جہاز نیز ریل میں گاڑی میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا بحری جہاز میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، مگر یہ کہ تجھے ڈوبنے کا خوف نہ ہو، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں بے خوفی اور اطمینان حاصل ہو تو کھڑے ہو کر پڑھ لے، اگر کھڑے ہو کر خطرہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ یہی حکم ہوائی جہاز اور ریل کا ہے۔ کھڑا ہونا میسر ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ورنہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نماز ادا کریں۔ ہوائی جہاز، ریل گاڑیوں، ٹینکوں وغیرہ سب کا قیاس اسی سفینے یعنی کشتی پر کیا جائے گا۔ ان پر ادا کی ہوئی نماز زمین پر جا کر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خام خواہ کا تکلف ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد نہیں کیا ہے۔ اب قبلہ رخ ہونا۔ جہازوں اور گاڑیوں میں مجبوراً بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے دلائل واضح ہو گئے۔ اب مسئلہ ہے قبلہ رخ ہونے کا۔ جو فقہاء کرام فرض نماز کا کسی مجبوری کے بغیر سواری پر پڑھنا اور قبلے کے علاوہ اور سمت میں پڑھنا منع کرتے ہیں، یہ اس زمانے کے مسائل ہیں جب ہوائی جہاز وغیرہ ایجاد نہ ہوئے تھے۔ اب امریکہ سے پاکستان جاتے وقت 5 نمازیں جہاز میں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اس کے جواز پر قبلے کا مسئلہ بوجہ مجبوری۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ جہازوں میں قبلہ رخ ہونے کی مجبوری پر مذکورہ آیت کے ظاہر پر عمل کافی ہے۔ خوف اور مجبوری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہو اس پر عمل کرو۔ اسی طرح حالت جنگ کی مجبوری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب خطرہ زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے کھڑے نماز پڑھیں یا سواری پر، قبلہ رخ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ اب امریکہ میں قبلہ کا رخ کیا ہوگا، یا کسی بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں قبلے کا کیا حکم ہوگا؟ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 ہے، اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ جو شخص کعبے کے سامنے ہو اور اسے دیکھ رہا ہو، اس کے لیے عین کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، لیکن جو شخص کعبے کے سامنے نہ ہو
اور اسے دیکھ نہ رہا ہو، اس کے لیے کعبے کی سمت رخ کرنا ضروری ہے۔ عین کعبے کی طرف رخ ضروری نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ یہ حکم مدینہ منورہ کے محل وقوع کے لحاظ سے ہے۔ پاکستان میں شمال و جنوب کے مابین قبلہ ہے۔ اسی طرح امریکہ میں مشرق کی طرف رخ کریں، اس کے شمال و جنوب کے مابین قبلہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں بادلوں کے روز غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی۔ جب نماز ختم ہوئی اور دھوپ نکلی تو ہم نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نماز اپنے حق کے ساتھ اللہ کی طرف اٹھا لی گئی، یعنی تمہاری نماز ادا ہو گئی۔ اس حدیث میں قبلہ غلط ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ آدمی اپنی طرف سے کوشش کر لے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، وہی نمازوں کو قبول کرنے والا ہے۔ زیادہ باریک بینیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دین اسلام فطرت کے مطابق سہولتوں کا مذہب ہے، مشکلات کا گورکھ دھندا نہیں ہے جیسے دیگر مذاہب ہیں۔ اب ایک حقیقی واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آسٹریلوی جو نو مسلم تھے، محمد اسد، اپنی کتاب شاہراہ مکہ مکرمہ میں لکھتے ہیں، میں قدیم بیت المقدس میں اپنے ماموں کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک بوڑھے عرب کا مکان تھا جو حاجی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے پاس بہت سے عرب تاجر جمع رہتے تھے۔ وہ دن میں کئی بار نماز کے لیے اکٹھے ہوتے۔ سب لوگ ایک لمبی صف میں کھڑے ہو جاتے، حاجی صاحب ان کے آگے کھڑے ہوتے۔ اس وقت وہ لوگ اپنی حرکات و سکنات سے ایک منظم فوج کے سپاہی نظر آتے۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، کیا یہ بہتر نہ ہو کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوں؟ حاجی صاحب نے جواب دیا، کیا اللہ نے بدن اور روح کو اکٹھا نہیں رکھا؟ تو پھر کیا یہ ضروری نہیں کہ بندہ روح کے ساتھ بدن سے بھی عبادت کرے؟ ہم سب مسلمان ایک بدن کی مانند ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے فکر کا محور و مرکز ہے۔ اس لیے سارے مسلمان جہاں بھی ہوں مکہ مکرمہ میں موجود اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا